بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ عافیت و سلامتی سے ہوں گے، خیر و عافیت خیر و برکت میں ہوں گے، صحت و سلامتی سے ہوں گے، تو انشاءاللہ سب روزے بھی رکھ رہے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ الحمدللہ میری بیٹی عائشہ پہنچ چکی ہے اسلام آباد سے، اور میں نے اپنی بیٹی کے لیے یہ سارے انتظامات کر رہی ہوں، اور میری اور بچیاں بھی سب ملنے آئیں بہن سے، تو سارے ماشاءاللہ گھر میں خوب رونق، اور ماشاءاللہ بڑی ہی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت زبردست ماشاءاللہ افطاری کا بھی انتظام کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے سب بچوں کے ماشاءاللہ الحمدللہ آج 23واں روزہ بھی ہے، اور بڑی خوشی ہے، گھر میں رونقیں رحمتیں برکتیں ماشاءاللہ نازل ہو گئی ہیں اللہ کا فضل و کرم سے۔ تو میں نے سب سے پہلے یہ میٹھا بنا کے رکھا اپنی بچی کے لیے، تو وہ وہاں سے روانہ تھیں، اور میں یہاں پہ کوکنگ میں اور ان کی مختلف ڈشز تیار کر رہی تھی اپنی بچی کے لیے۔ تو یہ جو ہے ہم نے میٹھے میں نے کہا پہلے بنا کے فریج میں رکھ دوں، پھر میں نے بریانی بنائی تھی، اور میں نے لوڈڈ چپس بنائے تھے، اور ساتھ میں جو ہے دہی بلے تھے، چپس وہ تھے، سموسے رول وغیرہ، اور بہت کچھ ساتھ میں ماشاءاللہ اور بھی تھا کافی سامان، فروٹ وغیرہ، اور کڑھائی مٹن قورمہ بنایا تھا۔ اب چیزیں جو ہے میں اب دماغ سے نکلی ماشاءاللہ، کافی بہت بڑا انتظام کافی ماشاءاللہ کیا، کیونکہ میری اور بچیاں بھی آ گئی تھیں، تو سارے اسی طرح میں مصروف رہی ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میری کوکنگ کو، بعض کوکنگ دکھا سکی ہوں، بعض نہیں دکھا سکی، تو ماشاءاللہ بہت بچوں کی وجہ سے تھوڑا سا ذہن ذرا اتنا نہیں ہوتا کہ بندہ ساری چیزیں دکھا سکے۔ تو یہ مٹن قورمہ میں نے تیار کرنے کے لیے ریڈی کرنے کے لیے کھڑا دیا تھا، اور ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ساری کوکنگ کرنا شروع کر دی تھی۔ تو ماشاءاللہ یہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، لیلۃ القدر کی راتیں سٹارٹ ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قبول کرے، اور ہمیں جو ہے، اور یہ ایک رات جو ہے 1000 مہینوں سے، لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ 1000 مہینوں سے ایک رات بہتر، بہت اس کا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ قدر جو نازل کی، تو یہ ساری اس لیلۃ القدر پہ یہ جو طاق راتیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک 27 کا دن ہوتا ہے لیلۃ القدر، 27 کا نہیں ہوتا، اور خوب لگ جاتے ہیں عبادت میں، اس طرح نہیں ہوتا۔ 21 23 25 27 29 یہ ساری لیلۃ القدر تمام، جبرائیل امین بھی تشریف زمین پہ آ جاتے ہیں، اوپر پہلے آسمان پہ نہیں زمین پہ اترتے ہیں بعض حدیثوں میں، اور فرشتے جوک در جوک نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اے میرا بندہ، اب تو جو چیز بھی دعا کریں گے، جو بھی ہو، قبولیت کا راتیں ہوتی ہیں، اس میں جو مانگ وغیرہ بتا کرے گا، استغفار کریں اپنے گناہوں کی، اور اچھی چیزیں مانگیں اپنے رب سے کہ ہمارا مستقبل، ہمارا مقدر اچھا کر دے، ہمیں ہر چیز بہترین عطا کرے، اللہ تعالیٰ صحت زندگیوں میں بھی برکتیں ڈالے، اور عافیت سلامتیوں میں بھی اپنی ہر چیز اللہ تعالیٰ سے بس مانگیں، رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اور ہم یہ نہیں ہے کہ مسجدوں میں جا کے، صرف اپنے گھروں میں بیٹھ کے بھی ہمارے حضور کی یہی سنت تھی، کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت جو تھی وہ حضور جو تھے اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ نوافل ادا کرتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے۔ تو یہ بہت زیادہ معتکف جو ہوتے ہیں سارے، وہ اللہ کے آگے بالکل اٹیچ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور بہت رب کے آگے بس لگے ہوتے ہیں مانگنے میں، ان سے بھی دعائیں انسان ان کے ذمہ بھی لگائے، خود بھی کرے، تو یہ چیز بہت ہی مبارک راتیں ہیں۔ تو ان راتوں کو بالکل بندہ وہ نہ کرے، ان راتوں کو وہ نہ کرے، اپنا کیا ہے یہ نقصان ہے اپنا کہ ہم ان کو اتنی مبارک راتوں کو چھوڑ کے دنیاوی باتوں میں، کاموں میں، اور بہت زیادہ اس میں لگے رہیں، عبادت کو اپنے ساتھ رکھیں۔
اور بہت زیادہ ماشاءاللہ قرآن مجید کی ہر چیز کی تلاوت، یہ نہیں کہ صرف صلاۃ و تسبیح پڑھیں، اور لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، جو ہے وہ جو ہے کیا ہے صلاۃ پتہ نہیں قضاء عمریاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ ایک نہیں ہوتا کہ اتنے قضاء عمریاں ادا کی جائیں، اور مطلب ہے کہ یہ ہے کہ بندہ صرف اپنی نمازیں چھوڑتا رہے اور پھر اس کے بعد نماز کا کوئی وہ نہیں ہے۔ نماز کے جو ہے بہت ہی سوال ہوں گے، اور پہلا سوال نماز کا ہوگا، تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اس کی پابندی کریں۔ اور یہ لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے راتوں کی، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے بندے سے کہ مانگو، جو مانگنا ہے میں قبول کرنے والا رب ہوتا ہے۔ بہت ہی قریب، شارق سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے رب، اور سن بھی رہا ہوتا ہے اور قبول بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں بہت اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا قبول کرے، اور ہمیں بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے اور میری بیٹی ماشاءاللہ آئی ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ بڑی رونق، اور ماشاءاللہ سارے بچے بھی، اور میں نے یہ ماشاءاللہ آپ دسترخوان آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا عائشہ انشاءاللہ عید تک ہمارے ساتھ ہوگی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایسے ہی آپس میں آپ بھی جڑے رہیں، دیکھتے رہیں، لائک کریں، شیئر بھی کیا کریں ایک دوسرے کو، اور ضرور بھی کمنٹ بھی کیا کریں اچھے سے، اور یہ دل خوش ہوتا ہے بندے کا، اور بندہ زیادہ دل سے دعا نکلتی ہے کہ یہ بھی ایک تبلیغی ہے کہ چلو دکھا رہے ہیں ہم دسترخوان، لیکن دین کی بات ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دسترخوانوں کو بھی دین کا ماحول میں رنگ دے، اور ہمیں جو ہے ہر لمحہ ہمارے لیے عبادت، ہماری ہر بات عبادت ہو، کھانا عبادت، سونا عبادت، بیٹھنا عبادت، بولنا بھی عبادت ہو۔ تو ہر عبادت کے بھی درجے ہوتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان درجات میں قبول فرمائے اور ہر آسانیاں کرے، اور دسترخوان ہمارے اسی طرح ہی سجے رہیں، ہمیشہ خوشیاں بھرے ہوں، اور ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ قبول و مقبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔